قریب قریب تشریف لائیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک مبارک پہلو یہ بھی ہے، آپ نے اپنی امت کو، امت کے ہر طبقے کو، امت کے ہر فرد کو دوسرے طبقے اور فرد کے حقوق بتائے. فلاں کے فلاں پر یہ حقوق ہیں، فلاں کے فلاں پر یہ حقوق ہیں. چنانچہ ماں باپ کے حقوق اللہ اور اس کے رسول دونوں نے بڑی تاکید کے ساتھ بتائے. ماں باپ کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن پاک کی لمبی آیت ہے 15ویں پارے میں سورۃ الاسراء کی، سورۃ المعراج کی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہوگی، اللہ کی ہوگی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک ہوگا. آگے اس کی پوری تفصیل بتائی اور کافی سارے پہلوؤں پر زور دیا، ان کی نشاندہی کی گئی. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں. اب دیکھیں، بات بڑھاپے سے شروع کی ہے کہ خدمت کی ضرورت عام طور پر مشکل وقت بڑھاپے میں ہی آتا ہے. جوانی میں تو والدین خود اولاد کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. بڑھاپے میں بھی جب وہ ڈھہ جائیں، بالکل اٹھنے بیٹھنے سے قاصر ہو جائیں، تو پھر وہ خدمت لیتے ہیں. بلکہ بعضے تو ہمارے والد صاحب ہیں، رات کو ان کے پاس خدمت لگتی ہے ہم میں سے کسی ایک کی، تو وہ بعض دفعہ رات کو ایسے بے چین ہوتے ہیں کہ ساری رات بے چین رہتے ہیں. ان کے ساتھ جو جاگتا ہے، جو ان کے پاس ہوتا ہے خدمت میں، وہ ساری رات جاگتا ہے. تو وہ اس کو یہی کہتے رہتے ہیں، تم سو جاؤ، تم سو جاؤ، تم نے دن میں بھی کام کرنا ہے، تم سو جاؤ. تو وہ تو بڑھاپے میں بھی خدمت نہیں لیتے. لیکن ہمیں کہا گیا کہ یہ بڑھاپے میں آ جائیں، فلا تقل لہما اف. اب ان سے تنگ آ کے انہیں کبھی اف بھی نہ کہنا، اف بھی نہ کہنا. یعنی یہ ایک سب سے چھوٹا کلمہ ہے جو ان سے تنگ آ کر ان کے رد عمل میں یہ کہنا اف. اس سے آگے کوئی بات نہیں کہی کسی نے. اس پر بھی پابندی لگائی گئی کہ اف بھی نہ کہو. ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں، ڈانٹنا نہیں. وقل لہما قولا کریما، ان سے نرمی سے پیش آؤ، دھیمے لہجے میں، نرم لہجے میں ان سے گفتگو کرو، نرم لہجے میں ان سے بات کرو. جیسے بچپن میں بچوں کی سوئی کسی بات پہ اٹک جاتی ہے، سیم اسی طرح، ٹھیک اسی طرح بڑھاپے میں جب آدمی زیادہ بوڑھا ہو جائے پھر اس کی سوئی کسی بات پہ اٹک جاتی ہے. چنانچہ عام طور پر دیکھا ہے بوڑھا آدمی
کھانا کھا رہا ہے، ہاتھ کانپتے ہیں تو کپڑے گندے ہو گئے. ساری زندگی اس نے آپ کو کپڑے پہنائے ہیں، تو اگر کپڑے گندے ہو گئے تو آپ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب باپ کے گلے پڑ جاؤ. چائے گر گئی، بھائی چائے گر گئی تو ٹھیک ہے، میں نے بچپن میں کتنے کپڑے ایسے خراب کیے. آگے پھر عجیب بات کہی. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ نرمی اور شفقت کے ساتھ اپنے پر ان کے لیے بچھا کے رکھو، نرم ہو کر رہو ان کے لیے، بچھ کے رہو ان کے سامنے. دعا کرنے کا طریقہ اللہ پاک نے خود سکھا. یہ اللہ پاک بتا رہے ہیں ان کے حقوق. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ماں باپ کے لیے یوں دعا کرنا. ماں باپ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. ایک بڑے تاجر کا قصہ لکھا ہوا ہے. عرب تاجر تھا، جہاز چلتے تھے اس کے، بحری جہاز چلتے تھے. بعض دفعہ وہ سفر میں اپنے خاندان کو ساتھ لے جاتا تھا. سب کو آؤٹنگ بھی ہو جائے گی، انجوائے بھی ہو جائے گا تھوڑا سا، اور سفر بھی ہو جائے گا، ضرورت بھی پوری ہوگی. بحری جہاز کیا ہوتا ہے؟ وہ پورا محلہ ہوتا ہے بحری جہاز. تو اس کی پوری فیملی، اس کی بیویاں، ایک سے زائد بیویاں تھیں، بچے بھی تھے، اور سب سے خاص بات یہ کہ اس کی بوڑھی ماں بھی شپ میں تھی. اللہ کی شان، طوفان آ گیا اور جہاز اس میں گر گیا. کسی کے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی، تو فٹافٹ جو چھوٹی کشتیاں بیچ میں ہوتی ہیں وہ اتاری گئیں. تو اس نے نہ سامان پہلے اتارا، نہ بیوی پہلے اتاری، نہ بچے پہلے اتارے، نہ بیٹے بیٹیاں پہلے اتاری. سب سے پہلے اپنی ماں کو اتارا اس نے. تو آخر میں اس کے 2 بچے جہاز میں ساتھ غرق ہو گئے. تو وہ اس پر خوش تھا کہ میری جو سب سے قیمتی متاع تھی، میری ماں، وہ بچ گئی. ہوگا بچے اللہ اور دے دے گا. دکھ تو لازمی ہوا ہوگا، دکھ تو لازمی ہوا ہوگا اس کو بچوں کا، لیکن وہ اس وقت اللہ کی جو نعمت تھی ماں کی شکل میں، وہ اس کا شکر ادا کر رہا تھا. تو عزیز دوستو، جس کے ماں باپ زندہ ہیں اس کے پاس اللہ کے خزانے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. تیرا باپ راضی ہے تو سمجھ لے تیرا رب تیرے سے راضی ہے، اور تیرا باپ تیرے سے ناراض ہے تو سمجھ لے تیرا رب بھی تجھ سے ناراض ہے. اب ماں باپ کو ناراض کرنا تو کسی طور پر بھی. ایک صحابی آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، تو میں مشورے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں. آپ نے فرمایا کہ گھر میں کوئی تیرے بوڑھے ماں باپ میں سے تو کوئی نہیں ہے؟ کہا جی میری ماں ہے. آپ نے فرمایا جا کے اپنی ماں سے چمٹ جاؤ. چمٹ جاؤ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ماں کو لازم پکڑو، ان کی خدمت کرو. تیری ماں کی خدمت میں الفاظ بولے جن کا ترجمہ ہے تیری ماں کے پاؤں میں تیری جنت ہے، یعنی ماں کی خدمت میں تیری جنت ہے. اب دین کے مختلف تقاضے ہیں، بھئی جہاد میں جانا، اللہ کے راستے میں جانا، دعوت و تبلیغ کے لیے جانا، اور کاموں کے لیے جانا. بھائی صاحب ایک تقاضا دین کا یہ بھی ہے کہ ماں باپ کی کیئر کرنا.
جس رب نے جہاد کا حکم دیا، جس رب نے تبلیغ میں جانے کا حکم دیا، جس رب نے اور نیکی کے کاموں کا حکم دیا، اسی رب نے اور اس کے رسول نے ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا۔ وہ مشہور واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ فلاں جگہ ایک قصائی ہے، وہ تمہارا جنت کا ساتھی ہوگا۔ تو حیران بھی ہوئے کہ میں تو پیغمبر ہوں اور وہ قصائی ہے اور میرا جنت میں ساتھی ہوگا۔ تو شوق ہوا کہ اسے میں دیکھوں جا کر کہ اس کا کیا عمل ہے۔ تو چلے گئے، گوشت بنا رہا ہے، بیچ رہا ہے، تھوڑا سا رہ گیا، اس نے کپڑے میں لپیٹا، تھیلے میں ڈالا، تھیلا کندھے پہ ڈالا، چل بھائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ ساتھ چلے گئے کہ بھائی میں مسافر ہوں۔ اس نے کہا آؤ بسم اللہ، اپنے گھر لے گیا، بٹھایا اور کہنے لگا کہ آپ ذرا یہاں بیٹھیں، مجھے تھوڑا کام ہے، میں بس ابھی آیا، تھوڑی دیر میں آیا۔ جا کے وہ گوشت دھویا، ہنڈیا میں ڈالا، اس کو پکایا، سوپ بنایا، اس کا یخنی بنائی اور ایک پیالے میں ڈالا، گوشت کے ریشے کیے، بالکل ریشے ریشے کیے، اور جناب اپنی وہ دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، بالکل لاچار ہے، ضعیف ہے، اس کو اٹھا کے گود میں ڈالا، اپنی گود میں ڈالا، اور ایک ایک گھونٹ اس کے منہ میں شوربے کا، سوپ کا، یخنی کا ڈالا، اور ایک ایک ریشہ اس کے منہ میں گوشت کا ڈالا۔ وہ اس نے سارا پی لیا، کھا لیا۔ تو وہ کچھ منہ سے بولی تو اس نے یوں کان لگائے، تو جب وہ بول چکی تو وہ بڑا خوش ہوا، اس کو لٹایا، برتن رکھے، اور اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کہ ہاں جی آپ بتائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بتاؤ یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں، یہ کیا کیا تم نے؟ کہا رہا یہ میری ماں ہے، بالکل لاچار ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ ایک وقت میں بھی ایسے ہی تھا، جب میں بچہ تھا میں بھی ایسے ہی تھا، تو میری ماں ایسے ہی مجھے گود لے کے کھلاتی پلاتی تھی۔ اب جب اس پر وقت آیا تو مجھے بھی تو خدمت کرنی چاہیے، تو میں روزانہ اس کی ایسے خدمت کرتا ہوں۔ کہ اچھا وہ تو ٹھیک ہے، خدمت تو نے کی، وہ تم نے کان لگائے تھے، وہ کیا ہوا؟ اس نے کیا کہا؟ پھر تم اتنا خوش ہوئے، تمہاری خوشی تمہارے چہرے سے دکھ رہی تھی، وہ کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میری ماں مجھے دعا دیتی ہے، میری خدمت سے خوش ہو کر جا بیٹا، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ تو وہ کہتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو بڑے آدمی ہیں، وہ تو پیغمبر ہے، یہ پتہ نہیں سامنے بیٹھے، وہ تو، لیکن میں خوش ہوتا ہوں کہ میری ماں مجھے ایسے دعا دیتی ہے۔ وہ کہا میں ہی موسیٰ ہوں۔ میں نے اللہ سے پوچھا میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قصائی ہے، تو میں تجھے دیکھنے آیا تھا۔ کہا دیکھ تیری ماں کی دعاؤں نے تجھے کہاں پہنچایا۔ اچھا ماں باپ دنیا سے چلے جائیں نا، تو کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے ان کی خدمت میں، تو پھر بھی اس کی کمی پوری کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ چلے جائیں، ان کے لیے کثرت سے دعائے مغفرت کرو، ان کی بخشش کے لیے کثرت سے دعا مانگو، اور انہوں نے جو کوئی ان کی وصیت ہے وہ پوری کرو، کوئی کام ان کو اچھے لگتے تھے وہ کرو، اور جو جن رشتہ داروں کے ساتھ ماں باپ کے واسطے سے ہی صلہ رحمی ہو سکتی ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ جیسے باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، تائے ہیں اور پھپھیاں ہیں، ہاں جی، اور باپ کی طرف سے اور رشتہ دار ہیں قریب کے جو ہے، یا والد کے دوست ہیں جن کے پاس وہ جایا کرتے تھے ملنے کے لیے، تو
تو ان کو ملنا، والدہ کی طرف سے جو عزیز رشتہ دار ہیں ننیالی، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان سے ملنا جلنا، ان کی خدمت میں جانا، ہدیہ لے کر جانا، کوئی تحفہ لے کر جانا، کوئی اچھی چیز لے کر جانا، اس سے ماں باپ جو دنیا سے گزر چکے ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، ان کی روح کو پتہ لگتا ہے کہ بچہ یہ کام کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں ان کو ان کی قدر نصیب فرمائے، اور ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نہ آپ کا دوست ہے نہ آپ کا قریبی، سب سے بڑی نعمت ماں باپ ہے، سب سے بڑی نعمت ماں باپ ہے۔ تو وہ ان کی قدر تھوڑی مشکل ضرور ہے، لیکن یقین کریں فائدہ بہت ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والے کی عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ ویسے ہم جو نیکی کرتے ہیں نا، ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت کی، آٹومیٹکلی اس کا ثواب ان کو چلا جاتا ہے، لیکن جب ہم اہمیت کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اس میں پہلے اپنے لیے اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے، اپنی جنت کے دروازے روزانہ میں چومتا ہوں۔ لوگ بڑے حیران ہوتے تھے، یار یہ جنت کے دروازے کیسے چومتے ہیں؟ تو وہ بڑے آدمی تھے، کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی پوچھنے کی۔ ایک دن کسی نے پوچھ ہی لیا کہ یہ جو آپ روزانہ کہتے ہیں میں جنت کے دروازے چوم کر آیا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمانے لگے، اپنی ماں کے پاؤں روزانہ چومتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے وہ تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ سنا ہے میں نے کہ ایک خبیث آدمی ہے جو کوئی احادیث کی بڑی غلط تشریح کرتا ہے، وہ بدبخت کہتا ہے یہ ہر ماں کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں ہوتی، ایسا بدماش ہے، پتہ نہیں کون بددین ہوگا۔ بہرحال یہ بھی ہمارے بڑے کہتے ہیں بھئی ہر آدمی کو نہیں سننا چاہیے، ہر آدمی کو نہیں سننا چاہیے، خاص طور پر جو یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر ادھر ادھر، ہر آدمی کو نہیں سننا چاہیے۔ بات بات کے لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی کا فرمان عام ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت کو آپ کلوز کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں۔ اگر ہر ماں کے پاؤں کے نیچے، بھئی ماں باپ کا ایک درجہ ہے، ماں باپ کا جو درجہ ہے وہ ماں باپ چاہے کافر اور مشرک بھی ہیں ان کا بھی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، ان کی والدہ مشرکہ تھیں، ان پر کو حالات سخت آئے تو وہ مکے سے مدینے آئیں، حضرت اسماء سے مدد مانگی کہ میرا کچھ خیال کرو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئیں اور سارا قصہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بس شرک میں ان کی اتباع نہیں کرنی، باقی ہر طرح کی نیکی ان کے ساتھ کرنی چاہیے۔ آپ بتائیں۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی میں اپنی ماں کے پاؤں چومتا ہوں، اس کو کہتا ہوں میں جنت کے دروازے چوم کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر نصیب فرمائے۔ بھائی مراقبہ دل کے ذکر کا نام ہے، یہ چند منٹ کی مشق اس لیے ہے تاکہ پوری زندگی میں یہ چیز آ جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں اللہ کا دھیان ہر وقت ہمیں نصیب ہو جائے۔ یہ چند منٹ کی مشق ہے، اس کا مطلب ہے دل کی طرف متوجہ ہو کر یہ سمجھنا، سوچنا اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اتر رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، ناراضگی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما، اپنی ناراضگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں کامل ہدایت نصیب فرما، عافیت کے ساتھ ہماری بہترین تعلیم و تربیت فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، جن کے والدین گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جن کے والدین حیات ہیں صحت عافیت تندرستی سلامتی نصیب فرما، محتاجگی سے محفوظ فرما۔ مرنے سے پہلے اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما، ہم سب کے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما۔ اے اللہ مرنے سے پہلے دل کو اپنی محبت سے بھرپور اور معمور فرما، اپنے عشق کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما، اپنے غیر کی محبت اور غیر کا خوف ہمارے دلوں سے ختم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔